किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले, निहद में इश्क़ रुख़े शहद का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम के इश्क़ की बात हो रही है, बोले मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ जितने हैं सब इमाम के इश्क़ में बैठे हैं, और हम इमाम को इमाम इसलिए मानते हैं कि इमाम को इमामुल अंबिया से इश्क़ था। सुभान अल्लाह। हम उनको आला इसलिए मानते हैं कि उनको सबसे आला शख्सियत से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। इमाम के इश्क़ की बात चल रही है, किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत करने वाला बाज़ औक़ात इज़हार मोहब्बत के लिए फर्ज कीजिए मुझे मौलाना सिराज से मोहब्बत है तो मैं इज़हार इस अंदाज में करूंगा कि ये तो मेरी जान है। बोले सुभान अल्लाह। किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो कोई कहता मेरी माँ मेरी जान, कहना चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। कोई कहता मेरे बाप मेरी जान, कोई कहता मेरे रिश्तेदार मेरी जान, कोई कहता मेरी तमाम दौलतें मेरी जान, कोई कहता मेरे पास जितना सोना है वो मेरी जान, कोई कहता मेरा गाड़ी मेरी जान, कोई कहता मेरे बंगले मेरी जान। सुभान अल्लाह। कोई कहता मेरा वकार मेरी जान। लोग अपने अपने अंदाज में अपनी जान तलाश करते, लोग अपने अपने अंदाज में अपनी जान मुंतखब करते, लोग अपने अपने अंदाज में अपने मोहब्बत का इजहार कहते, अपने मोहब्बत का इजहार करते। मैं इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में गया, कहा हुजूर आप तो आशिकों के इमाम है, हुजूर आप तो आशिकों के सरदार है, हुजूर आपके जमाने से लेकर अभी तक ऐसा आशिक हमने नहीं देखा है। हुजूर आपकी जान क्या है? क्या आपके पास जो वर्षे में मिली है वो दौलत है? आपकी जान कौन है? मुस्तफा रजा खान है या हामिद रजा खान है या तहसीन मियाँ है या हसन रजा खान है या हसनैन रजा खान है? आपकी जान कौन है? अख्तर मियाँ तो नहीं है। आपकी सुभान अल्लाह। हुजूर आपकी जान क्या है? आपका इल्म है क्या? आपका हुनर है क्या? आपके ज़ोद है क्या? आपका तकवा है क्या? आपकी तहारत है क्या? आपका गांव है क्या? आपका मोहल्ला है क्या? आपका कस्बा है क्या? आपके रिश्तेदार हैं क्या? हुजूर हम में से तो हर कोई अपनी अपनी जान बनाए बैठा है। आपकी जान क्या है? आपको सबसे ज्यादा किस चीज से लगाव है? जिसको सबसे ज्यादा जिस चीज से लगाव होता है वो उसे जान बोलता है। हुजूर आप किसको जान बोलते हैं? अपने बच्चों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को। आपकी जान क्या है? तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा सुनो, जान है इश्क़े मुस्तफा। सुभान अल्लाह। कहाँ है इश्क़े मुस्तफा? रोज़े वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिद का दामन जिंदाबाद। जान है इश्क़े मुस्तफा। फरमाते हैं इश्क़। आपने किसी को इश्क़ से बात करते हुए सुना है क्या? अच्छा इश्क़ होता क्या? इश्क़ होता क्या है? किसी ने सरकारे दातागंज लाहौरी से पूछा, हुजूर हम बचपन से तुमसे आ रहे हैं इश्क़े नबी, इश्क़े नबी, किसी ने देखा है क्या? होता कैसा? हुजूर हमने तो देखा नहीं, आपने देखा है क्या? और अगर देखा है तो बता दीजिए, देखा है तो बता दीजिए। हुजूर अगर इश्क़ के पास, फर्ज कीजिए ज़हन में फर्ज कीजिए, अगर इश्क़े नबी के पास पैर होता तो किसके पैर की तरफ, हाथ होता तो किसके हाथों की तरफ, चेहरा होता तो किसके चेहरे की तरफ? हुजूर इश्क़ होता कैसे? फरमाते दादा गंज बख्शाली हुजवेरी सुनो, तुम्हें अगर इश्क़ का चेहरा देखना हो तो बरेली के इमाम अहले सुन्नत के चेहरे को देख लो। सुभान अल्लाह। बात करते इश्क़ से,
ہم تو دیکھ نہیں سکتے، محسوس کرتے ہیں، بے شک سمجھ نہیں سکتے، یہ بات کرتے ہیں اور کس انداز میں بات کرتے ہیں؟ عیش تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وہ آگ لگائی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، سجاد رضوی غلام اعلی حضرت، عاشق اعلی حضرت مولانا سراج غلام اعلی حضرت، عاشق اعلی حضرت مولانا عظیم اللہ غلام اعلی حضرت، عاشق اعلی حضرت عبداللہ غلام اعلی حضرت، عاشق اعلی حضرت مولانا اظہار غلام اعلی حضرت، عاشق اعلی حضرت مولانا غلام یاسین غلام اعلی حضرت، عاشق اعلی حضرت قاری اختر رضا غلام اعلی حضرت، عاشق اعلی حضرت۔ ارے امام ان کے ہے تو بڑائی یہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ سبحان اللہ، بے شک آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا، اور جو نہیں مانتے امام کو ان کے دل میں یہ خیال بار بار آتا ہے۔ تو سنیے، فطرت انسانی ہے، دنیا کا نظام ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی بڑائی کرے تو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، کوئی بھتیجا اپنے چچا کی بڑائی کرے لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کی بڑائی کرے لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی بڑائی کرے لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن کوئی مخالف سمت کا آدمی اپنے مخالف فریق کے آدمی کی بڑائی کر دے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے، میں کہتا ہوں میرے امام لاجواب ہے، لوگ کہیں گے امام تمہارے تم نہ کہو گے تو کون کہے گا؟ یہ علماء کرام کہیں میرے امام لاجواب ہے، لوگ کہیں گے آپ کے آقا آپ نہ کہو گے تو کون کہے گا؟ اب آئیے، اعلیٰ حضرت کون ہے، ان کے عشق کا کیا مقام ہے، عشق کا کیا معیار ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا، علامہ اظہار نہیں بتائیں گے، مولانا عظیم اللہ نہیں بتائیں گے، مولانا عبداللہ نہیں بتائیں گے، مولانا سراج نہیں بتائیں گے، مولانا غلام یاسین نہیں بتائیں گے، قاری اختر رضا نہیں بتائیں گے۔ کیوں بتائیں گے؟ میں ان سے پوچھوں گا ہی نہیں بتائیں گے۔ کس سے پوچھیں گے؟ ایک نام ہے پڑوسی ملک کا ایک بہت بڑا عالم دین جس کا نام ہے مولوی کوثر نیازی، مولوی کوثر نیازی۔ وہ اپنی زندگی میں منسٹر بھی رہ چکا اور مصنف ہے، کتابوں کا مصنف، اور ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا۔ کل کو سب لوگ گوگل کریں گے پتہ چل جائے گا کہاں سے تعلق ہے۔ مولانا کوثر نیازی جب آپ منسٹر بنے، آپ کو منترالے ملی تو دورے پہ جاتے ساؤتھ افریقہ، اور سن لیجئے وہ پڑھے ہیں اپنے انڈیا سے، ہندوستان سے۔ اب جب آپ نے پڑھائی کی تو انڈیا میں تو ہر جگہ چپا چپا، بہار ہو کہ بنگال ہو کہ اڑیسہ ہو کہ جھارکھنڈ ہو کہ چھتیس گڑھ ہو کہ مدھیہ پردیش ہو کہ جموں کشمیر ہو، ہر جگہ ایک نعرہ امام اہل سنت ہمارا۔ ہر جگہ ان کے نام کا چرچا، ہر جگہ ان کے نام کا تذکرہ۔ کوثر نیازی کہتے میں انڈیا میں پڑھ رہا تھا، ہر گلی گلی کوچے کوچے میں سنتا تھا امام اہل سنت ہمارے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں، لاجواب ہے۔ وہ کہتا کوثر نیازی جب اپنے ملک گیا تو میں نے دیکھا راول پنڈی میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، لاہور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، پشاور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، میاں والی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، یعنی عاشق اعلیٰ حضرت موجود ہے۔ فیصل آباد ہو یا بلوچستان کا کوئی علاقہ ہو یا پنجاب کا کوئی علاقہ ہو یا سندھ کا کوئی علاقہ ہو، اس نے دیکھا ملک کے کونے کونے سے امام اہل سنت کے عاشقوں کی آواز آ رہی ہے۔ اب منسٹر رہتے ہوئے ودیشی دورے پہ جاتا، دیکھا ساؤتھ افریقہ میں بھی امام اہل سنت کے نام کا نعرہ ہے، امریکہ میں امام اہل سنت کے نام کا نعرہ ہے۔ آگے بڑھتا دیکھتا
آسٹریلیا میں امام اہل سنت کے نام کا نعرہ ہے، ہر جگہ امام اہل سنت کا چرچا تذکرہ۔ کوثر نیازی کے دل میں خیال آیا کہ خالی انڈیا والے مانگتے تو میں جانتا یہ شخصیت پرستی ہے، لیکن اسی آدمی کو پاکستان والے بھی مان رہے ہیں، اسی آدمی کو افغانستان والے بھی مان رہے ہیں، اسی آدمی کو امریکہ والے بھی مان رہے ہیں، افریقہ والے بھی مان رہے ہیں، کیوں نہ اس آدمی کو پڑھا جائے، کیوں نہ اس آدمی کو سمجھا جائے۔ اب کوثر نیازی نے کھنگالنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، کون ہے اعلیٰ حضرت، کون امام اہل سنت، کون اعلیٰ حضرت۔ کوثر نیازی نے جب میرے امام کو، میرے سرتاج کو، میرے سردار کو، میرے قائد کو، میرے رہبر کو، میرے پیشوا کو یعنی اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے تو کوثر نیازی اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس نے ایک مضمون لکھا جو اس وقت کے اخبار میں شائع ہوا، ایک کتابچہ لکھی جو ابھی تک موجود ہے، اور آسان کر دیتا ہوں 45 منٹ کی ایک تقریر کی جو آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، جسے یقین نہ ہو کل ہی موبائل نکالے سرچ کرے شان اعلیٰ حضرت بائی کوثر نیازی۔ کوثر نیازی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ سنو، جنہیں لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ایک وقت میں مجدد ہے، مفسر ہے، موقر ہے، مفتی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، معلم ہے، مدرس ہے، مدقق ہے، محقق ہے، مصنف ہے، جامع معقولات ہے، منقولات ہے، ماہر سائنس کا ہے، ماہر سائنس کے ماہر ہے، انگریزی کے ماہر ہے، عربی کے ماہر ہے، فارسی کے ماہر ہے، اور کم و بیش 53 علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل ہے۔ ان کا نام امام احمد رضا اور اعلیٰ حضرت کے شیدائی جو کوثر نیازی کا ایک جملہ لکھ لو، کوثر نیازی کہتے ہیں وہ حافظ و قاری، مفتی و مبلغ و مدرس و محقق و مدقق و مصنف نہیں ہوتے تب بھی میں ان کو اعلیٰ حضرت مانتا۔ پوچھا گیا کیوں تو کہتے وہ امام بعد میں، عالم بعد میں، مفتی بعد میں، مفکر بعد میں، ارے ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عاشق رسول تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ عاشق رسول ہے اور جملہ میرا نہیں مولانا کوثر نیازی کا ہے۔ وہ کہتے کہ وہ عالم، مفتی، مفکر، محدث، مدقق، محقق، مصنف نہیں ہوتے نا، پھر بھی میں ان کو اعلیٰ مان لیتا۔ اب میں نے کوثر نیازی صاحب سے سوال کیا، عالم تصور میں سمجھیے، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں مولانا فہم کا جواب نہیں، مولانا علم کا جواب نہیں ہے، مولانا صداقت کا جواب نہیں ہے، آپ نے کیسے جانا کہ یہ اتنے بڑے عاشق